الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوف خدا سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جانا بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور اس شخص کے جس کے خوف خدا سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، اس کی خطائیں اس کے جسم سے یوں جھڑتی ہے جیسے کسی پرانے سوکھے درخت کے پتے جھڑتے، اور بعض اوقات اس درخت کے سوکھے اور پرانے ہونے کی وجہ سے ایک بھی پتا اس پہ نہیں رہتا۔ جس شخص کے جسم کے رونگٹے اللہ کے خوف، خشیت، ہیبت سے کھڑے ہو جائیں، اس کی خطائیں بھی اس کے جسم سے یوں ہی جھڑ جایا کرتی۔ اللہ نے انسانی فطرت بنائی ہے، اندر دل کی کیفیت کا اظہار جسم پہ ہوتا ہے۔ اندر خوشی ہو تو چہرے پہ مسکراہٹ ہو جاتی ہے اور بس اوقات ہنسنے بھی لگتا ہے۔ اندر حزن اور غم ہو تو اس کا اثر بھی چہرے پہ ہوتا ہے، بس اوقات آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح خشیت اور خوف خدا اور اللہ کی ہیبت، اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، لیکن اس کا اثر جسم پہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جسم کے رونگٹے اللہ کے خوف سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی اللہ کی عظمت دل میں ہے، ایسی اللہ کی بڑائی دل میں ہے کہ کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلط کر بیٹھا، لیکن فوراً ہی اللہ کا خیال آیا اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کی عظمت اور محبت میں۔ جیسے کسی شریف بچے کو باپ نے ساری زندگی نہیں مارا، لیکن جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ میرے ابا کو میری غلطی کا پتہ لگ گیا ہے، اس کے جسم پہ اس کے رونگٹے بسا اوقات باپ کی اس عظمت اور محبت کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی کسی خوش نصیب کو اللہ کی ایسی عظمت نصیب ہے، ایسی محبت نصیب ہے، اللہ کی ایسی معرفت نصیب ہے، خطا کر بیٹھا، غلطی کر بیٹھا اور پھر اللہ کا خیال آیا، اس کی عظمت کا فوراً استحضار ہوا اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فرمائیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ خطائیں یوں ہی جھڑتی ہیں جیسے سوکھے پرانے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو دو چیزوں سے ملا کر بنایا ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ ایک یہ ظاہر کا انسان ہے، ایک یہ باطن کا انسان ہے، لیکن وہ اندر کا انسان حقیقی انسان ہے۔ یہ جسم اس کی ایک ضرورت ہے۔ یہ جسم اس اندر کے انسان کو دنیا میں کے بعد برزخ تک لے جائے گا، پھر وہ اندر کا انسان اللہ کی طرف چلا جائے گا، یہ لاشا رہ جائے گا۔ جب وہ اندر کا انسان نکلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں فلاں چلا گیا، لاش تو پڑی ہے، اصل وہ اندر کا انسان ہے۔ وہ چلا گیا تو کہا جاتا ہے انسان چلا گیا۔ یہ ظاہری جسم اس کی خدمت کے لیے ہے، جیسے سونے کی ایک قیمتی ہیرا ڈبیا میں رکھا جاتا ہے تو ڈبیا اس کی حفاظت کے لیے ہے، اصل وہ اندر کا ہیرا ہے، قیمت اس کی ہے، وہ ڈبیا اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ لیکن اگر کوئی نادان اس ہیرے کی فکر نہ کرے اور اس ڈبیا ہی کو سنبھالتا پھرے تو کیا کہیں گے میاں عقل کوئی نہیں ہے، اس کی عقل کوئی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح یہ انسان تو باہر کا ایک پنجرا ہے، ڈھانچہ ہے، اندر کے انسان کی حفاظت کے لیے ہے۔ آج ساری دنیا اس ظاہری جسم کو سنوارنے پہ، حفاظت پہ لگی ہے اور اندر کے انسان کی کسی کو فکر ہی کوئی۔ اور کہتے کیا ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا ہی عقل مند ہے۔ اندر کا انسان اصل ہے، وہ اگر سنورتا ہے تو اس کی زندگی سنورتی ہے، اس کا گھر سنورتا ہے، اس کی قبر سنورتی ہے، اس کی آخرت سنورتی ہے۔ اور اگر اندر کا انسان خراب ہے تو اس کا گھر خراب ہے، اس کی زندگی اجڑی ہوئی ہے، اس کی موت تکلیف دہ ہے، کل کی زندگی اس سے زیادہ تکلیف کا باعث۔ ایک آدمی جاتا ہے دنیا سے، سبحان اللہ، جیسی دنیا سے جانے لگتا ہے
تو فرشتے آ کے اسے بشارت سناتے تو نے اپنی زندگی ٹھکانے لگا دی، اور اس کے چہرے پہ اطمینان مسکراہٹ آ جاتی کہ زندگی کے اوقات صحیح جگہ خرچ کیے۔ اور ایک بد نصیب جانے لگتا ہے تو اسے اپنی خوفناک منزل سامنے نظر آتی، پھر اس کی روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے کہ بچ جاؤں، چھپتی پھرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح نکال دی جاتی ہے، اور ایسی سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے جیسے باریک دوپٹہ کسی کانٹے دار جھاڑی پہ ڈال دیا جائے اور پھر اسے کھینچ کر اتارا جائے تو جیسے وہ دوپٹہ تار تار ہو جاتا ہے، ایسی شخص کی جب روح نکالی جاتی تو جسم ایسی اندر سے تار تار ہو جاتا ہے۔ ارد گرد کے لوگوں کی نظروں سے یہ منظر اوجھل رکھا جاتا ہے، ورنہ تو لوگ اسے چھوڑ کے بھاگ جائے۔ تو یہ زندگی تماشا نہیں ہے، یہ زندگی ایک بہت بڑی زندگی کی تعمیر کا ذریعہ ہے۔ برباد بھی ہو سکتی ہے اگلی زندگی، سنور بھی سکتی۔ اب نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک نے زندگی اللہ کی اطاعت میں لگائی اور ایک نے زندگی اللہ کی نافرمانی میں لگائی، دونوں کا انجام ایک جیسے ہوگا؟ اللہ کہتا ہے ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا عجیب فیصلہ کرتے ہو؟ وامتازوا اليوم أيها المجرمون، فرمایا کل ایسا نہیں ہوگا، کل مجرم الگ کر دی جائے گی۔ وامتازوا اليوم أيها، اب الگ ہو جائے۔ ایک کی زندگی میں تہجد بھی ہے اور ایک کی زندگی میں فرض نماز میں کوئی نہیں، دونوں مرتے ہیں، کیا دونوں کا انجام ایک جیسے ہوگا؟ ایک کی زندگی میں آنکھوں میں حیا ہے اور ایک کی بیٹی اور بہنوں کے چہرے پہ حیا کی چادر ہے، اور ایک کے جسم پہ لباس بھی پورا کوئی نہیں، دونوں مر گئے، دونوں کی قرآن خوانیاں ہو گئی، جنازے ہو گئے، کیا دونوں ایک جیسے ہوں گے؟ یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے سواء ما یحکمون، بڑا غلط فیصلہ کر رہے ہو کہ دونوں ایک جیسے مر گئے۔ سواء محیاہم ومماتہم، دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تموتون کما تعیشون، تمہاری موت ایسی آئے گی جیسے تمہاری زندگی گزری۔ وَتُبْعَثُونَ كَمَا تَمُوتُونَ، جیسی موت آئی ویسے تم قبروں سے اٹھائے جاؤ۔ قرآن پڑھتے پڑھتے مرا، قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھے گا۔ موسیقی سنتے سنتے مرا، موسیقی سنتے سنتے اٹھے گا۔ با نمازی نمازی مرا، نماز کی حالت میں، نماز کی حالت میں مرا، نماز کی حالت میں اٹھے گا۔ نماز چھوڑ کے مرا، ایسی بے نمازی اٹھے گا۔ حرام کھاتے مرا، حرام کماتے مرا، اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ بے پردہ اور بے حیائی کی حالت میں مری، اسی حالت میں اٹھائی جائے گی۔ حیا کی چادر میں لپٹی مری، اللہ ایسی با حیا چادر کے ساتھ اٹھائے گا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل The Way of Islam Official سبسکرائب کریں۔